کہ اگر انبیاء کا جہاں جہاں پر ذکر آیا ہے تو وہ ہر نبی کا جو ذکر آیا ہے وہ پیورلی انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کسی پیغمبر کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ یہ صدیق ہیں، جیسے حضرت یوسف کے لیے بھی وہاں آیا ہے یوسف ایوہ الصدیق، تو یہ خاص ان کے لیے ہے. یعنی صدیق ہونا یا اس کی صفت کا ان کے اندر ہونا، یا یہ کہ جو بھی خدا کا منتخب کردہ نمائندہ ہے یا حجت خدا ہے، اگر ایک ہستی کے بارے میں وہ صفت بیان کی گئی ہے تو وہ ان تمام پر اپلائی ہوتی ہے. کون سی بات زیادہ مناسب لگتی ہے؟ کچھ کہ کلیئر نہیں ہوا. اس کہ اسپیسیفک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ صدیق النبیہ ہیں، یا حضرت یوسف کے بارے میں بھی صدیق کا لفظ آیا ہے، یا میرا خیال ہے جہاں حضرت اسماعیل وغیرہ کا ذکر ہے وہاں صادق الوعد ہے. اس قسم کے جملے ہیں. یا حضرت ابراہیم کے لیے کہ حلیم ہیں، اواہ ہیں، منیب ہیں. تو جہاں جہاں پر اگر کسی پیغمبر کا نام لے کر کوئی صفت یا عادت بیان ہو رہی ہے تو کیا وہ اسپیسیفک اس پیغمبر کے لیے ہے، یا وہ اوور آل معصوم کا یا حجت خدا کے کردار کو بیان کر رہی ہے؟ بظاہر تو سر ایسا لگتا ہے کہ اگر سرفیس کے حساب سے دیکھا جائے تو یعنی اس نبی کی خاص صفت جو ہے نا وہ کے طور پہ مطلب بیان ہوئی ہے، جیسے سورہ لیکن ہم مریم میں اس بھی کو ہے. ہم اس کو یوں نہیں سمجھ سکتے کہ بعض اوقات یعنی کچھ پیامبران ایسے ہیں کہ جن میں کچھ مخصوص حالات میں کچھ کچھ صفات کا زیادہ ظہور ہوا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہاں پر وہ صفت آ گئی. لیکن یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ سب مل کر حجت خدا کے کردار کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور ایون یعنی کہ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو میرا بلیف ہے، کہ اگر ہم انہیں اوصیاء پیغمبر 12 اماموں کے کردار کو بھی دیکھنا چاہیں تو اس کا موسٹ اوتھینٹک ٹیمپلیٹ وہی ہے جو قرآن نے انبیاء کی سیرت کی شکل میں بیان کیا. یہ نظریہ درست ہے، وزن ہے اس میں یا نہیں ہے؟ یا وہی ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر اہل سنت کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آیتوں کو زیادہ تر شان نزول کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں جگہ پر نازل ہوئی ہے نا، جیسے والسابقون السابقون، یہ والسابقون الاولون، اور اس کے اندر جملہ ہے من المہاجرین والانصار واتبعوہم بإحسان، ہے نا سورہ توبہ میں. سر اس آیت کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کیونکہ اتباع ٹھیک کا ہے، حکم یعنی سابقون الاولون کا ہاں، ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جو ان کی منطق کے مطابق، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ مہاجرین اور انصار کا ورڈ ہے، اور جی سر. مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ اسپیسیفک میننگ میں بھی لیے جاتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے. تو جو بھی سابقون ہیں یا تابعین ہیں وہ سب تو خالی اسی میں ہی آ گئے نا بس، اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات. سر لیکن سابقون الاولون اصطلاح میں تو ہم انہیں کو کہتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت وجہ یہ بھی بلکہ ایک سوال میرا تھا کہ ہوں حکم تو اتباع کا تو انہیں کا اب ہے. تو اب آپ دو طریقوں سے سوچ لیجئے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، اب آپ ان باتوں کو دو طریقوں سے سوچ لیجئے. یا تو آپ اسی منطق پہ آ جائیے کہ جو بات جس واقعے یا حال یا شخصیت کے تناظر میں کی گئی ہے بس وہ وہیں تک محدود ہے، اسی کے ساتھ اسپیسیفک ہے. یا وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ یہ واقعات اور شخصیات قرآن میں بطور ریفرنس یوز ہوئے ہیں، نہ کہ بطور پیوٹ کہ آپ اس چیز کو اس کے ساتھ باندھ دیں. یہ ریفرنس ہے جو آپ کو ایک حقیقت کا پتہ دیتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی اگر آپ کو حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ اسی ریفرنس پہ سمجھیں گے. اب یہ دو میں سے ایک نظریہ آپ لے سکتے ہیں.
کہ یا آپ اس پہ چلے جائیں جس پر میرے خیال ہے کافی سارے مفسرین ہیں اور اہل سنت کا زیادہ تر زور اسی طرز تفکر پر ہے، یا آپ اس کو اس میں دیکھیں کہ ایک شخصیت کو بنیاد بناتے ہوئے ایک حقیقت سمجھائی گئی ہے، اور اگر وہ یعنی کسی بھی اور ایسی شخصیت پر، یعنی مثال کے طور پر کہ جو صفات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استعمال ہوئی ہیں، اگر ہم امام علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کو سمجھنا چاہیں گے تو ہم انہی صفات کا حوالہ لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء کے ذریعے سے خدا نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جس کو ہم منتخب کرتے ہیں، جو ہمارے مصطفیٰ اور مجتبی بندے ہوتے ہیں، ان کا کردار اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اب یہ دو طریقے ہیں ان کو سمجھنے کے، اب جو آپ کو بہتر لگے۔ جی سر، وہ تو سمجھ آ رہی بات، ظاہری بات ہے، وہیں سے ہم اس کا لیں گے۔ لیکن مطلب میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ آگے پیچھے کی آیتیں ہیں، اور اس میں دو جگہ ان کو صدیق، دو نبیوں کو صدیق کہا گیا اور ہوں، دو نبیوں کو مرسل کہا گیا۔ ہاں، یعنی مختلف مختلف ہے نا، یعنی وہ اس خاص کانٹیکس میں آپ اگر دیکھیں سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے دو تین صورتوں میں ہے کہ جہاں پر انبیاء کا پورا ایک تسلسل کے ساتھ ان کے نام لیے گئے، یعنی 12 15 نام لیے گئے، اور ان کے کوالٹیز بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کو اگر آپ جمع آوری کریں گے نا ان آیتوں کو، تو آپ کو ایک مکمل تصویر سمجھ میں آئے گی۔ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ ملائیں، کنیکٹ کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں۔ اور جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسپیسیفکس جو ہیں وہ اسپیسیفک ٹو پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفک ٹو نمائندہ خدا ہیں۔ یعنی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ نبی اور صدیق ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکل رہا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل اور اسحاق ہیں تو ان میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ درجے کا فرق ہوگا، کیونکہ ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی جسے بھی خدا منتخب کرے گا وہ یقیناً صادق وعد اور صدیق ہوگا۔ یعنی صدیق کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک وہ سچا ہو کہ گویا صفت صداقت اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہو۔ یہ صدیق کا مطلب ہے کہ وہ سچ بولنے والا یا سچ پر عمل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات مجسم صدق اور حق ہے۔ تو یہ بات ہر نبی کے لیے اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی سر، بے شک بے شک، یہ تو ہر اس پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا تو خیال ہے، یعنی مجھے مجھے سر ایسا لگتا ہے کہ کسی میں، کسی نبی میں کوئی خصوصیت بہت زیادہ وہی اگر بات ہے نا، موجود ہے، جیسے ہاں، یعنی جیسے حضرت علی کے بارے میں، سوری۔ نہیں درست ہے نا، یعنی جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں سید الشہداء، جی جی جی۔ تو کیا باقی ائمہ جو ہیں وہ ہاں، سب سے، اس لقب کے مستحق نہیں ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ اگر آپ شہید کی ٹرو ڈیفینیشن کو دیکھیں، شہید مطلب شہید کے بارے میں بھی جو ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ شہید جی، مرنے گواہ، کے کسی طریقے کو کہتے ہیں۔ گواہ کے معنی میں سے۔ ہاں، شہید شہادت یعنی کہ جس کی گواہی بہت مضبوط ہے، وہ شہید ہے۔ قرآن میں تو سر یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے ہاں سارا۔ بالکل بالکل، یعنی قرآن میں اس معنی میں ہی مینلی استعمال ہوا ہے معصوم کے لیے، تو کیا باقی ائمہ کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا؟ لیکن کیونکہ خاص طور سے کربلا کے تناظر میں وہ چیز ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں آ گئی، تو وہ لقب ان کے ساتھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے جیسے ہم امام علی علیہ السلام کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کہتے ہیں، تو کیا باقی اماموں کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا کیا، یا نہیں ہوگا؟ سر کرتے نہیں ہیں تو ویسے ٹھیک ہے، ہاں، باقی کے لیے۔ ٹھیک ہے، جی یہ نا وہی چیز ہے کہ یہ اسی طریقے سے کہ اب حضرت ابراہیم کے لیے مثال کے طور پر صدیق کا ورڈ کیوں استعمال ہو رہا ہے، وہ اسی احوال کے تحت نا، یعنی ایک انسان تنہا ہے،
پورے معاشرے میں اکیلا ہے، پوری سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے نا اس وقت بھی سچ بات کر رہا ہے. تو ہم یعنی اس کے اندر یہ والی صفت کہ یہ انسان جو ہے کہ اس کی ذات میں سچ گویا گوند دیا گیا ہے، سچ اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ بات ابھر کے سامنے آ رہی ہے نا. جی سر بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو اس سے تھوڑا سا آپ نیکسٹ لیول پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں حجت خدا اور معصومین کے حوالے سے، وہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہوتی ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی چیز زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے یا زیادہ مضبوطی سے ظاہر ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، یعنی ظہور میں کمی ہوتی ہے. کہ جو جی خاص سر. طور سے کہا جاتا ہے کہ یعنی جیسے جو صفات جلالیہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زیادہ ظاہر ہوئیں، صفات جمالیہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں زیادہ انہوں نے ظہور کیا. تو یہ ہے، مطلب اسی طریقے سے پورا گلدستہ بنتا ہے، کیونکہ بیسڈ آن دا لمیٹیشن آف ہیومن لائف، تو وہ تمام کی تمام چیزیں یعنی کہ جیسے جو انسان کامل بھی ہے، جو پیغمبر یعنی اکمل ہیں، افضل ہیں رسول اللہ، تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی تمام چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اوصیاء کی ضرورت پڑی، کہ ہر چیز جو خود پیغمبر اکرم نے پیش کی اور بتائی وہ سب کی سب آپ کی ذات میں سے ظاہر نہیں ہو پائیں. اس کے لیے اوصیاء رسول اللہ کی ضرورت پڑی کہ ایک ایک کنڈیشن اور اسٹیٹ کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو حقیقتاً صفات رسول اللہ ہیں. اور اسی لیے آپ نے یہ جملے کہیں ہیں کہ یہ مجھ سے منیت کی منزل پر فائز ہیں، کلنا محمد، اور اس قسم کے جو جملے ہیں وہ اسی جگہ تک ہم کو پہنچاتے ہیں کہ یہ وہی صفات ہیں. یعنی یہ 12 شمع جو ہیں وہ اس ایک شمع سے ہی روشن ہوئی ہیں، لیکن آپ کو 12 شمعوں کی ضرورت ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. صحیح. پھر اور کوئی اگر سوال نہیں تو ہم بات شروع کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اس پر، بدر پہ، اور ہم اس آیت پہ آئے تھے اور اس پر ہمارا ایک چھوٹا سا ڈسکشن بھی ہوا تھا. اچھا، میرے خیال میں شاید زیادہ تر لوگوں کو سوال اور اگر میں نے جواب دینے کی کوشش کی تو دونوں ہی شاید پراپرلی کلیئر نہیں ہو پائے ہوں گے نا. ہم نہیں سر کلیئر ہو گیا تھا. آپ کا پوائنٹ آف ویو تو سر بالکل کلیئر تھا کہ ہم اطاعت و بندگی جو نا اول مقام پہ ہے. تو اس ہم سے اسٹریٹجی اس ہاں کے بعد آئی ہاں ہے. ہاں، تو باقی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں سوال اور اس کا جواب جو ہے نا، کیونکہ ہے وہ بھی ایک معرفت کے لحاظ سے وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، تو میں اس کو بھی کر دوں گا ایکسپلین انشاءاللہ. اچھا، تو جی کر دیں یہاں تو پہ بہتر ہوگا سر. جی. کر دیں تو بہتر ہوگا. اچھا، میں تھوڑا سا، ابھی ہمارے سب لوگ آ گئے یا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں؟ دیکھیں، جو میں آپ کو شیئرنگ ذرا بدل دیتا ہوں، پاور پوائنٹ پہ بات کر لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. جب ہم زندگی میں کوئی بھی اقدام کرتے ہیں تو اقدام میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ پہلی چیز آتی ہے ارادہ. ہم ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ ارادہ ہے. اگر آپ اس آیت کو دیکھیں جس آیت پر ہم بات کر رہے تھے، آیت نمبر 7، وہاں پر کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟
کہ جب کہا گیا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے اور تم اس کی مودت رکھتے تھے کہ وہ ملے جس میں کانٹے نہ ہوں، اور اللہ ارادہ کر رہا تھا کہ حق کو حق محق کرے، یعنی حق کی بنیادوں کو مضبوط کرے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اور کافروں کی پشت کو یا ان کی پوسٹیریٹی کو کٹ آف کر دے۔ تو یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے جی؟ ارادے کی بتائیں بات تھوڑا ہو سا رہی ہے، اللہ کا ہم؟ ارادہ ہے. ارادے ارادہ کی کی بات. بات ہو رہی ہے نا، ہاں، ارادے کی بات ہو رہی ہے، ارادے کی ٹھیک ہے؟ بات ہوئی. تو اب پہلی منزل پر کیا آئے گا؟ ارادہ آئے گا، صحیح درست؟ پہلی منزل ارادہ ہے، ارادے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ارادے کے بعد یعنی اب یہاں پر آپ کہہ لیں کہ ارادے کے بعد نا آپ کے پاس ڈفرینٹ آف شوٹس نکلنا شروع ہوتی ہیں، کہ آپ نے ایک بات کا ارادہ کیا تو آپ کا ڈیسیشن ایک جگہ چلا جائے گا، دوسری چیز کا ارادہ کیا آپ کا ڈیسیشن اور آپ کا پاتھ وے کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اگر ہم مثال کے طور پر بدر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ارادے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ دیکھیں اب یہ ہے نا، یہ باریک پوائنٹ ہے، میرا خیال ہے اس پر ہم تھوڑا سا پھنس گئے تھے، کہ ارادہ کیا اس بات کا ہے کہ میری چاہت اور خدا کی چاہت میں، یعنی خدا کے ارادے میں اور میرے ارادے میں کس کو ہم چوز کریں گے، یا ارادہ اس بات کا ہے کہ ہم لڑیں گے یا واپس جائیں گے؟ یہ سوچ کے مجھے بتائیں کہ ارادے کی منزل پر کون سی چیز تھی، اپنی چاہت ورسز ارادہ الہی، یا جنگ کرنا، یا گھر لوٹ جانا؟ ارادے کی منزل پر کون سی چیز آ رہی تھی؟ خدا کی چاہت بھی اپنی چاہت کو اسے ملا دینا. کیونکہ آیت میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ لڑنے کا لفظ آ رہا ہے، جنگ کا لفظ نہیں، آ رہا ہے، مودت سلو کا لفظ آ مودت رہا ہے۔ اور مودت اور ارادے کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک، یہ کی پوائنٹ ہے، صحیح، ہم، یہ کی پوائنٹ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے جو وہ بات کہی تھی، انہیں دو جملے جو میں نے کہے تھے، کہ وہ جو سوال ہے وہ یہاں پر نہیں بن پا رہا، کیونکہ یہ منزل اسٹریٹجی کی نہیں ہے۔ اول مقام کس کا ہے؟ ارادے کا ہے۔ یا جیسے میں نے دوسری بات کہی تھی کہ اگر آپ یہاں پر اسٹریٹجی کو ری انفورس کریں گے، سپر امپوز کریں گے، تو گویا آپ جو فیصلہ ہے آپ اسٹریٹجی کو اس سے بھی پہلے لے آئے۔ ٹھیک، یہ دو جو باتیں میں نے اس وقت کی تھی، تو اس کا ریزن یہ تھا۔ اچھا، اب ارادے کے بعد جو دو باتیں آ رہی ہیں، تو اگر آپ خدا کے ارادے کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا ڈیسیشن کیا ہوا؟ بندگی اور اطاعت رسول۔ ہم؟ یہ ڈیسیشن لیا نا آپ نے جی، یہ آپ کا فیصلہ ہو گیا، یہ سٹیج نمبر 2 آ گئی۔ اور اگر آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو یعنی کہ آپ جو ہے پھر یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے، یا یعنی سلو ہے، یا بچاؤ ہے، یا اس قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس طرف چلے گئے۔ یہ ہو گیا آپ کا ارادے کے بعد فیصلے کی منزل آ گئی۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ کام کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو اب فیصلے کے بعد اور فیصلے کی بنیاد پر جو تیسرا مرحلہ آیا وہ ہے پھر کیا چیز؟ تیسرے مرحلے پر جو بات آئی وہ اب آپ کہیے کہ جی پلاننگ، اسٹریٹجی، اسکیمز، یا ایشوز، پرابلمز، کیسے ٹیکل کریں گے نہیں کریں گے، یہ سارے کے ساری چیزوں کی باری کب آتی ہے؟ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں ایک ارادہ کرنے کے بعد کہ مجھے ادھر جانا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، درست ہے، قابل قبول ہے، یا اس میں اگر کوئی اشکال ہے تو بتائیے۔ سر یہ ہماری چوائس ہو جاتی ہے نا پھر؟ کس کی؟
مطلب ہم نے ارادہ نہیں، کر ابھی لیا. ہاں، ارادہ آپ کی چوائس ہے، 100% آپ کی چوائس ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ارادہ 100% ہمارا ہے. یعنی بدر میں جو لوگ تھے، جب پیغمبر اکرم نے ان سے مشورہ کیا، 100% ان کی چوائس تھی کہ جناب ہمیں رکنا ہے یا جانا ہے. اور آپ نے بتا دیا کہ بھئی خدا کیا چاہ رہا ہے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم کانٹے والی چیز کی طرف جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنا پر ہی حق کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور باطل کی پشت کٹے گی. اس رستے پہ چلنے سے ہی ہوگا. لیکن تمہاری مودت یا تمہاری چاہت دوسری والی ہے. تو اب یعنی ڈیسیشن میکنگ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ وہ جو مومنین تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا یا یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی چاہت پر خدا کے ارادے کو یا خدا کی مرضی کو فوقیت دینی ہے. تو ان کی جو ڈیسیشن میکنگ انہیں کس ڈومین میں لے آئی؟ بندگی اور اطاعت پیغمبر کے ڈومین میں لے آئی. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے وہاں پر، جس کی ان کے پاس چوائس موجود تھی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم اپنی جان نہیں دیں گے، جو بعد میں احد میں یہ سب ہوا، تو وہ پھر ایک دوسرے طرف چلے جاتے، ایک دوسرے ڈومین میں انٹر ہو جاتے. ٹھیک، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے. بتائیں. جی جی جی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو اب جب آپ یہ سب کریں گے، فیصلے کریں گے کہ اب کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یعنی اب اس کے بعد کہ جناب اچھا ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، یا یہ کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم نے اتنا لمبا سفر کیا ہوا ہے، یہ سب اب جو پرابلمز ایشوز اب اس کے مقابلے میں کیا ہو کیا نہیں ہو، اب یہ تیسری منزل پر یہ مسائل درپیش ہوئے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا اچھا، اب وہ جو سوال تھا اصل میں کہ کیا ہم اس سے اس جگہ پر آ جائیں کہ ہم یہ تصور یا تاثر لے لیں کہ نہیں جی ہمیں ہر حال میں جنگ کرنا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ چیز کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ارادے کے ڈومین میں نہیں آ رہی ہے کہ جنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ارادے کے مرحلے پر جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے خدا کے ارادے کو اپنے ارادے پر فوقیت دینا ہے یا نہیں دینا. یہ پرابلم ہے، جنگ اور سلو پرابلم نہیں ہے. اگر خدا مجھ سے چاہے گا، یعنی کہیں کہیں پر خدا نے کہا، جیسے سورہ نساء کی آیتوں میں مکی زندگی کے حوالے سے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. یعنی تمہارے گھر بار لٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو تمہاری نظروں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، کفو ایدیکم. لیکن خدا ابھی تمہیں اجازت اس بات کی نہیں دے رہا کہ تم مقاومت اور جنگ کی طرف ہو. تو اب وہاں پہ کیا بات ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہے آپ کا کہ میں لڑنا یا سلو، یہ فیصلہ نہیں ہے. حقیقتاً یہ چیزیں تھرڈ اسٹیج پہ آتی ہیں کہ اگر ہم جنگ کریں گے. اصل فیصلہ ہے ارادہ خدا کو اپنے ارادوں اور چاہتوں پر فوقیت دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہ اصل ہے، یہ پہلی منزل ہے. ٹھیک. اس میں اور اگر جی 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 سر، اس میں اصل میں سلمان بھائی کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کنفرنٹیشن کو، اس کو ہم ایسا نہیں لے سکتے کہ کنفرنٹیشن ہم نے ہر دفعہ کرنی ہے. آپ نے بالکل صحیح ابھی تو بتا یہی دیا تو کہ بات ہے نا، کنفرنٹیشن تو نہیں ہے. وہی تو ہاں بات ہے، جی بالکل. وہی تو لیکن بات سر ہے ہم کہ اپنی لیکن زندگی میں اگر پہلے مرحلے پر یہ سوال نہیں اٹھے گا. پہلے مرحلے پر کیا، اگر پہلے مرحلے پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کسی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سارے فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج کو بائی پاس کر دیا ہے اور اس سے ڈیٹور کر کے وہ تیسرے مرحلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. صحیح؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. اور اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ پرابلمز آ جاتی ہیں کہ آپ اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں کر رہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ سلو ہے یا جنگ ہے، وہ آپ اپنی چوائس یا اپنی پسند یا اپنے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا ارادہ خدا کے تحت یہ فیصلہ کر رہے ہیں. سر یہاں پہ سوال جو ہے نا وہ
یہ تو اس آیت کے تناظر میں تو مجھے کوئی اشکال نہیں، بالکل آپ کی بات جی سے بالکل 100% اس میں ایسے ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. ہوں، لیکن ہم اس کو اگر ایک انفرنس کرنا چاہیں، ایک رول بنانا چاہیں، جیسے سلمان بھائی بھی اس دن کہہ رہے تھے، رول یہی ہے نا، ہم رول یہی ہے، ہم رول یہی ہے. ہمیں سر آج ہمیں کیسا پتہ لگے کہ ارادہ خدا کیا ہے؟ ہم نے سر اصل میں یہ والا ایک کوشچن میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ جی آج جی تو ہمیں نہیں پتا، آج تو ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں چیز ہم اس صحیح پہ ہے آ ہمارے جاتے ہیں، ہاں اس پہ آتے ہیں. یعنی کہ سر میرا ٹھیک ہے بھی اس یہی وقت، سوال ہے ایک سر. منٹ ایک منٹ ایک منٹ، جی اس وقت جو صورتحال تھی، ہم کہیں گے جی پیغمبر ہیں، آیت قرآن نازل ہو رہی ہے، کلیئر ہے ارادہ خدا کیا ہے. آج آپ کے پاس کیا ہے کہ ہمارے لیے پیغمبر اکرم کیا چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب ظاہراً تمہارے پاس یہ نہیں موجود ہوگا، یعنی حجت خدا نہیں ہوں گے، تو قرآن اور اہل بیت. ٹھیک ہے، پھر ایک زمانہ آیا کہ اہل بیت بھی نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر وہ چیز جو چلی گئی، یعنی کہ اب وہاں سے ہمارا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا، کیونکہ جن علماء حق کی بات کی ہے اس کے بارے میں خود اہل بیت نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بہت قلت میں ہوں گے. تو یہ والی حدیث ہمیں بتائی نہیں جاتی ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے امام عسکری علیہ السلام کی، اس میں آپ نے اس چیز کو بھی بتایا ہے کہ وہ علماء یا وہ فقہا کہ جو حافظاً لدینہ، فاعلاً لنفسہ، مطیعاً لامر مولا، جو چار صفات آپ نے بیان کی ہیں، کہ اس فقیہ کے پیچھے جاؤ جس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں، جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنی ہوا و ہوس کی مخالفت کرنے والا ہو، مخالفاً لہوا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اور فقط اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرے. اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ جو ہم نہیں لکھتے کبھی بیان کرتے، کہ ایسے فقہا جو ہیں وہ ہمارے شیعوں میں قلیل ہیں، یعنی بہت کم ہیں جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. تو اب اسی لیے میرے اور آپ کے لیے وہ حکم بھی اس طریقے سے اتنا اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اس بارے میں چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنی معرفت بڑھانی ہے، قرآن کے حوالے سے بڑھانی ہے، یا یہ کہ ان علماء یا ان فقہا کے حوالے سے کہ جو اس جگہ پر موجود ہوں، جن میں یہ صفات ہوں، اور پھر ہم اس بارے میں یعنی اس ڈیسیشن میکنگ یا اس طرف آ سکتے ہیں. ورنہ کم از کم جو ابتدائی مراحل ہیں، یعنی دین کو آگے بڑھانے کے، جو امر بالمعروف ہے، نہی از منکر ہے، اخلاقیات ہیں، تزکیہ ہے، تعمیر و تہذیب نفس ہے، یہ ایک منیمم واجب ریکوائرمنٹ کے طور پر ہم اس کو لے کے چلتے رہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی جو تیسری چیز ہے کہ جب آپ اللہ کی بندگی اور اطاعت رسول پر آتے ہیں، تو اس کے بعد یعنی آپ اس چیز کو سوچیں کہ جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، مقداد نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانیں آپ کو دے دیں، اب ہم نہیں فیصلہ کریں گے، ہم آپ کی بات پر اپنی بات نہیں رکھیں گے. کیا اس وقت ان 313 مسلمانوں کو کوئی بھی شائبہ تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا آنے والا ہے؟ جی، یا ایون کلیئر. رسول اللہ نے بھی نہیں ان کو ہنٹ دی تھی نہیں کہ کیا ہوگا، اس یعنی کو آئی تمہاری نہیں. اس طریقے سے مدد ہوگی، بارش ہو جائے گی، تمہیں خواب میں یہ سب کچھ نظر آ جائے گا. یا ایسا تھا وہ اس چیز نے کس کو فالو کیا؟ ہم ان لوگوں کی یعنی اطاعت نے. وہ جو خدا کا پلان اور اسٹریٹجی، یعنی یہاں پر بدر کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی پلان اور اسٹریٹجی جس پر وہ جنگ لڑی گئی ہے وہ بھی اوپر سے آئی تھی، وہ بھی اوپر سے آئی تھی. اور جتنی آپ کی سپورٹ تھی وہ بھی اوپر سے نازل ہوئی تھی، یعنی ملائکہ کے ذریعے سے. تو یہ کس بنا پر تھی کہ آپ اگر اپنے آپ کو بندگی اور حجت خدا کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا.
وہ چیزیں آپ کی زندگی میں، یا جو آپ کا مشن ہے یا جو آپ کا آبجیکٹو ہے، اس کے حل کرنے کے لیے وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں آتا چلا جائے گا جو انپریسیڈنٹڈ ہے یا ان تھنکیبل ہے، جو پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. تو کیا ہم، جب ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم نے پہلے 2 مراحل طے کیے ہیں؟ اب یہاں پر یہ سوال ہے جی. یا ہم اس بارے میں متوجہ ہیں کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ جی ہمارا ارادہ جو ہے وہ پورا کا پورا کاملاً ارادہ خدا کے ماتحت ہو جائے، اور پھر ہم جو ہیں وہ بندگی اور اطاعت پر اسٹرانگ ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ یعنی بہت آنےسٹ اس کا آنسر ہمیں چاہیے. وہ اگر انڈیویجولی دیکھیں تو ایسا تو پاسبل ہے. انڈیویجولی نہیں، یہ چیز انڈیویجول نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ہے. قوم کی صورت میں، ہاں یہ قوم کی کلیکٹیو. صورت میں بھی موجود نہیں ہے. انڈیویجول تو شاید پھر بھی کوئی مل جائے، لیکن قوم کی صورت میں تو یہ نہیں ہے ایسا ہمارے اندر. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر الہی پلانز یا الہی سپورٹ آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جس کی آپ کو خود بھی نہیں خبر ہوتی، خود ہی نہیں پتا ہوتا. یعنی جو ہر جگہ ہے، کہ جیسے ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، ظاہراً نہیں پتا تھا کہ جی ابھی میں جو مصر کی طرف پلٹ رہا ہوں، وہ تو خود اپنے اس میں تھے کہ مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. لیکن بیچ میں تور آ جائے گی، اور تور پہ آگے سب کچھ ہی کچھ کا کچھ بن جائے گا، منقلب ہو جائے گا. ظاہراً نہیں پتا تھا اس غیبین بات کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بدر کے اندر جو لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں ہر حال میں خدا کے ارادے کو اوپر رکھنا ہے، چاہے ہمارے لیے اس میں تکلیف اور اذیت ہے، اور ہمیں رسول کی اطاعت پر مضبوط رہنا ہے. اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ آئندہ ابھی 2 دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم بھی اس وقت، اگر ٹھیک ہے کہ ہم اپنے ارادے میں یا بندگی میں یا اطاعت میں اس کوالٹی کو اچیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ حجت خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، مفسر قرآن جو معصوم کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم اپنی بندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہم جو ہیں وہ ہر جگہ پر اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سنت معصوم اور سیرت معصوم کو، جو ہماری ایک بہن نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ جب اس جگہ پر آئیں گے نا، خدا کی پلاننگ اور اسٹریٹجی آپ پر کھلے گی، اور یہ ہمارے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے ہم کو نہیں دکھائے گی. بتائیں. ابھی حالیہ ہم؟ تناظر میں تو سر جیسے یہ پیچھے جنگ ہوئی ہے تو لگتا نہیں نہیں، انقلاب کی شکل میں آپ کو نظر نہیں آیا کہ جب ایک چھوٹی سی جماعت نے اس بات کا عزم مصمم کیا کہ ہمیں اس پیور دین پر اپنے کو باقی رکھنا ہے، اس بنیاد پر اپنے کو مضبوط کرنا ہے. آپ دیکھیں خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا. کوئی سوچ سکتا تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے کسی کے بھی وائلڈسٹ امیجنیشن میں تھا کہ اتنی یعنی پاورفل حکومت کے جس کے پیچھے سارے ویسٹ اور ان کی سپورٹ کھڑی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور مومنین کو، مستضعفین کو، کمزور لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا. اب وہی بات ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، وہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن آپ دیکھیں، اور خود جو امام خمینی کی بھی جو بات ہے، انہوں نے اسی بات کو انقلاب کے بعد اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم تو بعض اوقات جو پلان کر کے کام کر رہے ہوتے تھے، ہمارے پلان الٹ جاتے تھے، ہمارے اسکیمیں ناکام ہو جاتی تھی، اور ہمیں بعد میں یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جو ہوتا تھا وہی صحیح تھا. اور انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ہیچ، ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے خدا نے کیا ہے.
تو یہ تو آج بھی پاسبل ہے اگر آپ اس جگہ پر، لیکن ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، وہی پرابلم ہے نا، ہم سیدھا سیدھا اس تیسری سٹیج پہ چھلانگ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم، یہ پلاننگ جو ہے یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے پلاننگ؟ کہ اگر تم وہ دو جو باتیں آئیں جو بدر میں ہمیں نظر آئیں کہ تم ارادہ خدا کو ہر حال میں فوقیت دو اپنی مرضی پر، اپنی چاہت پر، اور رسول کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہو چاہے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، پھر تم دیکھو ہم کس طریقے سے تمہارے مسئلے کو حل کرتے ہیں. مدینے کے حوالے سے بھی سورہ حشر میں یہی ہے کہ یہ جتنے یعنی ہم ابھی تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت جب اسلام گرو کر رہا تھا، ڈیولپ ہو رہا تھا، تو یہ اہل کتاب کتنا زیادہ مضبوط تھے وہاں پر، ان علاقوں میں، خاص طور سے مدینے میں اور اس کے اطراف میں. سورہ حشر کے اندر موجود ہے کہ پہلا جو ان کی قوت اور ان کی اتھارٹی پر ڈینٹ لگایا ہے، اس کو توڑا ہے، وہ ہم نے توڑا ہے. لأول الحشر، یعنی ہم نے تم کو دروازہ بنا کے دیا ہے. تو یہ کام ہے اور ابھی بھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ پاسبل ہے. وہ اصول خدا کے قوانین کوئی ختم نہیں ہو گئے، یا نبی اور امام کے جانے کے بعد وہ خدا نے اٹھا نہیں لیا ان چیزوں کو. لیکن بات وہی ہے کہ ہم اس پہلے اور دوسرے مرحلے پر ہی فیل ہو جاتے ہیں نا. ہم اس جگہ پہ ہی نہیں آتے یا آنے ہی نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ پکی پکائی ساری چیزیں ادھر سے مل جائیں. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو یہ آیت، اس آیت کا بھی آپ حوالہ دیکھ لیں. یہ جو دو آیتیں ہیں یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، سورہ اسرا کی سب سے پہلے کیا ہے بتائیں؟ نظر آ رہی ہے نا؟ سر ایک بات پوچھنا چاہتی تھی. جی میں پہلے بات مکمل کر لوں اوکے. پھر آپ پوچھیے گا. جی آپ لوگ بتائیے، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا یہ آیتیں؟ من کان یرید العاجلۃ. جی سر، السلام علیکم. نظر آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ خدا کیا مانگ رہا ہے آپ سے؟ اول ارادہ. ارادہ. من کان یرید العاجلۃ، من اراد الآخرۃ. ارادہ، پھر فیصلہ، ٹھیک ہے، جو ڈیسیشن آتا ہے جو اس کو فالو کرتا ہے، اور پھر تیسری منزل پر یعنی آخرت کے ارادے کے ساتھ خدا سعی بھی مانگ رہا ہے. یعنی سعی کا مطلب وہی کہ ایفرٹ لگاؤ، کوشش کرو، عمل سے بیک کرو اپنے ارادے کو، خالی زبانی نہ ہو، ایمان کی حالت میں، تو ہم تمہارا سارے بیڑا پار کرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. جی شہزاد بھائی اور عامر بھائی، یہ چیزیں کچھ کلیئر ہوئی؟ کر پائے ہم اس کو کلیئر؟ جی سر کلیئر ہے، یہ تو کلیئر ہے. اس کا مطلب مجھے سر جو سمجھ آ رہی بات ہے کہ ہمیں اپنی معرفت کو بڑھانا پڑے گا، تب بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ اب کیا. بندگی کی ہاں جی. کوالٹی ہے نا. سر یعنی پہلی ہمیں منزل پر آپ کو ارادہ اپنا بتانا پڑے گا بالکل کلیئر خدا کو کہ میرا ارادہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. اور ارادہ اگر ہم اس بدر کے تناظر میں دیکھیں تو ارادہ یہ ہے کہ کیا میں ارادہ خدا کو ہمیشہ اپنے ارادے پر فوقیت دینا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا. سر ارادہ ٹھیک، خدا بھی تب سمجھ آئے گا جب ہمیں معرفت ہوگی، ظاہر ہماری دیکھیں اس لیول پہ آئے اس تو ہمیں کو تو سمجھ آئے اس گا. کو تو آپ بالکل ہر جگہ ویسے ہی انکلوڈ کر لیں نا، معرفت اور تزکیے کو تو آپ ہر جگہ ویسے ہی انکلوڈ کر لیں. اس کو تو الگ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر معرفت بڑھانے پر اور تزکیے پر محنت نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو ہر چیز یوز لیس ہے. وہ تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن معرفت اگر بڑھ کے اس جگہ تک نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے ارادے میں کلیئر ہوں ارادے کی منزل پر، اور ارادہ کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بندگی اور اطاعت پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تو پھر پرابلم ہے.
یعنی اس بات کو آپ ایگری کریں گے نا کہ بہت سارے لوگ ظاہراً معرفت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عبدیت کے مراحل میں نہیں جا پاتے، آگے نہیں جا سکتے، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ؟ سر ہم خود بھی انہیں میں سے ہیں، وہ نہیں تو یعنی یہ کہ آپ کا جو آپ اس جگہ تک پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں، یعنی آپ معرفت کی محنت کر رہے ہیں، آپ تزکیے کی محنت کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ انلائٹنمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے کہ نہیں، کہ مجھے ہمیشہ ارادہ الہی کو اپنے ارادے پر فوقیت دینی، اور ظاہر ہے وہ چیز آپ کے معرفت سے آئے گی، کہ ورنہ ارادہ خدا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ اور دوسری منزل پر یہ کہ میں بندگی کے اور اطاعت رسول کے تقاضوں کو پورا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، اس کی بھی مانیٹرنگ ضروری ہے، ٹھیک؟ تب آپ کے سامنے کیا ہوگا کہ وہ جو ڈیوائن سسٹم ہے، جو آسمانی نظام ہے، وہ پھر آپ کو اپنی چھتری کے نیچے لے لیتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ جس کی مثالیں ہمارے سامنے پاکٹس میں بھی ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر بھی ہیں، یعنی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے اس چیز کو دیکھا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اور اس میں پھر یعنی حقیقتاً آپ کو پلاننگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو خالی جو خدا سامنے رکھتا جائے اس کو اچھے سے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اب 2 ہینڈ ریز ہوئے تھے، اب آپ لوگ اپنے سوال کر لیجئے۔ سر سر مجھے جی آپ کر لیجیے، کریے، بات نہیں، کیجیے۔ آپ کریے، خواہر آپ۔ اچھا سر، بس میرا مسئلہ یہی ہو رہا تھا، ابھی آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ یہ آیا ظاہر ہے آج کے لیے بھی ہے میرے لیے، کہ خدا کے جی ارادے کو سمجھوں اور اسی پر عمل کروں۔ جی میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ بعض جی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں سر، اور شاید معرفت، شاید کیا یقیناً معرفت کی کمی ہے کہ ہم خدا کے ارادے کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں پاتے، اور وہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں مجھے بہت مشکل آتی ہے، دیکھیے ایسا بہت نہیں ہوتا، مشکل آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جس جگہ پر ٹھوکر کھاتے ہیں، یعنی وی مسٹ بی آنےسٹ، کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بالکل اگر آپ مجھ سے تکلف کریں گے، میں آپ سے تکلف کروں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم بالکل آنےسٹ ہو کر ایک بات کا جائزہ لیں، آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں گے کہ پرابلم وہیں پر آتی ہے جب ہم لوگوں کو دیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے نا حدیث عنوان بصری میں 3 مین پرابلمز اور ایشوز بتائے ہیں جو ہمیں اس زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ہمیں اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھنے دیتے، اور اس کا حل بھی آپ نے بیان فرمایا۔ تو 3 جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں پھنساتی ہیں، ایک ابلیس ہے، ایک دنیا ہے، ایک خلق ہے، مخلوقات ہیں۔ 3 چیزوں کو ابلیس کیسے آپ کو روکتا ہے؟ مختلف قسم کے وسوسے، اور شیطان اگر آپ کو یاد ہو، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان کے یہ ہتھیار ہیں، یعنی شہوتوں کو ایڈریس کرے گا، شہوتوں کو ابھارنے کی کوشش کرے گا، اور ہمیشہ ڈر دلاتا رہے گا کہ یہ کام کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، یہ کام کیا تو وسائل سے محروم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس کے وسوسوں کی بنیاد یہ 2 ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان باتوں کو، یا اس کے مقابلے میں یعنی یعیدکم الفقر کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ وَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہیں زندگی میں جہاں بھی خوف و خطر محسوس ہو تو اگر تم مومن ہو تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، اللہ پر توکل کرو، ٹھیک؟ ایک یہ پرابلم ہے۔ دوسری پرابلم جو ہے وہ دنیا لعب و لہو، کیونکہ میری اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ دنیا سے جڑی ہوئی ہیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، تو ان کی وجہ سے دنیا مجھے لعب و لہو میں پھنساتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے آن ڈیلی بیسس۔ اور تیسرا جو ہے وہ خلق یا مخلوقات ہیں، یعنی جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں پیئر پریشر، فیملی بانڈنگز، فرینڈز کا دباؤ، اینڈ سو آن۔
آپ ہمیشہ دیکھ لیں کہ ان تین میں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں گھس کے اس کو متاثر کرتی ہے، اور اس بنا پر ہمارا کام خراب ہوتا ہے۔ اس ایسا ہی بات ہے کو آپ سر۔ یاد رکھیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں اور دیکھ لیں، جتنا دل چاہے مانیٹر کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے امام صادق علیہ السلام نے جو اس کا حل بیان فرمایا ہے وہ وہی ہے کہ تقوی، تقوی۔ اور تقوی کے حوالے سے اس حدیث میں جو بیانات موجود ہیں، نمبر ون علم ہے، علم کا نور تمہارے دل میں آئے۔ اور جو دو تین باتیں آپ نے اور بیان فرمائی ہیں، اس میں یہ کہ اپنے امور کو مدبر الامور کے حوالے کر دو، اپنے امور کا مالک خود کو نہیں سمجھو، مدبر الامور کے حوالے کرو۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں، یعنی جتنے وسائل تمہارے ہاتھ میں ہیں اس میں فقط اپنے کو امانت دار سمجھو، کہ یہ خدا کی امانت ہے جو خدا نے تمہارے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، کہ ہر چیز جو ہے نا اس کو اپنی پراپر جگہ پہ رکھتے جانا ہے یا پراپر استعمال کرتے جانا ہے۔ یہ سب آپ نے طریقے بتائے ہیں متقی بننے کے لیے، اور اسی لیے یعنی کہ جو عرفاء ہیں یہ حدیث عنوان بصری کو دستور العمل کے طور پر، یعنی فرسٹ اسٹیپ کے طور پر، کہ اگر کوئی شاگرد کے طور پر جیسے مرزا علی قاضی کے پاس آتا تھا تو وہ حدیث عنوان بصری کہتے تھے، اس پر عمل کرو، اس پر آؤ، اس جگہ پر آؤ۔ ٹھیک؟ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ریسیپیز موجود ہیں، نسخے سارے وہی ہیں، رستے اپنی جگہ پر ویل اسٹیبلشڈ ہیں، چلنے والے نہیں ہیں۔ یہی بہت یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے سر، زندگی کے گھر کے گھریلو مسائل میں بھی اور باہر میں بھی، دوست احباب میں بھی۔ تو تقوی کو جی بڑھانا پڑے گا۔ جی جی۔ تو اگر آپ لوگوں کو وہ ہو، موقع ملے تو اس حدیث کو بھی دیکھیے گا، حدیث عنوان بصری، اب اس کا اردو انگریزی سب ترجمے موجود ہیں۔ جی اب دوسرا سوال۔ سر میرے ذہن میں آپ کی ابھی گفتگو سے وہ دعائیں معرفت آ رہی تھی، وہ جو ہم کہہ دیں گے اللہم عارفنی نفس کا، جی سب سے پہلے دعا ہی یہی کہ پروردگار اپنی معرفت عطا کر، پھر تو میں تیرے رسول کو پھر کیسے پہچانوں گی اگر تو نے مجھے نہیں عطا کی۔ پھر وہ پورا جی ترجمہ، تو پھر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ علماء حق ہوں گے لیکن بہت قلت میں ہیں اس حدیث کے مطابق، جی تو پھر جی چوتھا اسٹیپ بھی آ جاتا ہے نا، اگر ہمیں امام آخری حجت کی معرفت عطا ہوگی تو پھر اگلا جملہ ہے نا، میں تیرے دین سے گمراہ نہ ہو جاؤں کہیں، جی۔ تو پھر یہی اسٹیپ شاید ہیں کہ جو ہمیں پھر اس ہاں وقت لیکن علماء کا بات پتہ چلے گا دیکھیں، کہ کون علماء حق ہیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں علامتیں سب بیان کر دی گئی ہیں، اور اور اگر آپ مسئلہ اس یہ ہے پر اچھے جی طریقے سے پرکھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کا ہاتھ پکڑنا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے۔ ورنہ تو لیکن ظاہر ہے ابھی کہ دکانیں تو بہت ہم ہیں۔ پہلے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم تو پہلے اسٹیپ پر ہی فیل ہیں نا، مطلب خدا کی معرفت ہم ارادہ کی ہی بات نہیں کر رسول پا رہے اللہ۔ نا، ہوں ارادہ ہی نہیں کر پا رہے نا۔ ہم خود اور اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں، کیا میں نے اپنا ارادہ خدا کی طرف روانہ کر دیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری رضا کو فوقیت دوں گا ہر ایک کی مرضی پر؟ خود ہم اپنے آپ سے اس بات کا سوال کریں کہ کیا میں نے اچھا یہ پرچہ لکھ کے خدا کو بھیج دیا ہے کہ ہاں یہ میرا ارادہ ہے، میں اس ارادے کی بنیاد پر زندگی گزاروں گا؟ صحیح۔ اور اس کے علاوہ سر یہ والی بات کہ چلیں ہم تو ابھی بہت لو لیول پر ہیں، ہم تو ابھی ارادے ہی نہیں کر پائے ہیں، لیکن اتنے مطلب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے کا جو مرحلہ چل رہا ہے اتنے سالوں سے، تو کوئی تو پہنچا ہوگا اس مرحلے پر یا کوئی بھی نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچتے ہیں لوگ، کیوں نہیں پہنچتے؟ ابھی جیسے تو پھر جن وہ لوگوں بتاتے کے کیوں نہیں ہیں عام لوگوں کو؟ ہم نے فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی میں آپ میں سے کوئی بھی پلیز برا نہیں مانے میرے اس جملے کا، میں جتنی باتیں بھی آپ کو کر رہا ہوں نا، آپ کو اس سے صرف اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا معیار آپ کا ہے، جی مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ 100% ٹرو سر، باقی ساری 100%۔ باتیں ادھر ادھر سے نکل جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس مقام، کیونکہ یہ جو زندگی کا نظام خدا نے بتایا ہے نا، یہ نظام، یعنی جیسے چلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں نا، ایک آسان سی مثال،
کہ اگر کوئی ایک بہت ماہر شیف ہے جو بہترین ڈشز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا وہ اپنی ریسیپیز ساری دنیا میں پھیلاتا رہے تو اس کے پکوان کی لذت پہنچ جائے گی لوگوں تک؟ جی، وہ جو بالکل پورا سر نسخہ پڑھ کے آپ کو اس کھانے کی لذت مل جائے گی؟ اچھا لذت نہ ملے لیکن کم از کم پتا تو ہوگا کہ یہ اس سے کیا بہترین ہوگا؟ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ چلیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے اچھا، اس سے تو ہوگا کیا؟ ریسیپی تو میں اس سے بعد میں فرق کیا بناؤں گی. پڑے گا؟ تو وہ تو ریسیپی آلریڈی موجود ہے، قرآن کی موجودگی میں اس سے بہتر ریسیپی آپ کو کون دے سکتا ہے؟ قرآن اور معصوم سے بہتر ریسیپی آپ کو کون دے سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ وہی اللہ کی معرفت والی بات آ گئی نا کہ اللہ کو کی معرفت کو حاصل کرو اور رسول اللہ کی یعنی معرفت نصیب یعنی ہوگی. جیسے دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو ہمارے یہاں ایک پرابلم بن جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی نزدیک کہ جی قرآن بہت مشکل ہے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے قریب جانے سے پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے ہماری قوم کا 80-90% لوگ قرآن سے دور ہیں، کہ یا تو انہیں قرآن کی افادیت فیل نہیں ہوتی، یا اس کی کلیدی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، یا اگر قریب بھی جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے. جی بتائیں، یہ سب ہے ہمارے درمیان میں یا نہیں یہ سب چیزیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم کی بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو قرآن سے نزدیک ہے بامعرفت انداز میں. بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو کریکٹ کریں مجھے. صحیح. ہوں اس میں بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں نا قرآن کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک یہاں پر یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اسلام کا سورس، ٹیکسٹ بک، کور وہ صحیفہ ہے جس کو خدا نے اپنے پیغمبر کے ساتھ نازل کیا ہے، اور آپ کسی مذہب کے سورس اور ٹیکسٹ بک کے بارے میں ہی یہ قائل ہو جائیں کہ جی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی یا میں اس سے قریب نہیں ہو سکتا، اس مذہب کو ماننے کا کوئی سینس ہے؟ کوئی تک ہے کہ اس مذہب کو مانا جائے جس کی سورس اور ٹیکسٹ بک ہی آپ نہیں سمجھ سکتے؟ بتائیں. یعنی آپ جائیں میڈیکل کالج میں داخلہ لیں اور وہاں پر جو ان کی مین بک ہیں وہ جو کیا تھی، ہم اپنے دوستوں سے سنتے تھے سب سے موٹی کتاب گریز اناٹمی اور فزیولوجی جو شروع فرسٹ سے پہلے 2 سالوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کہیں نہیں جی یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ سکتی، تو آپ 2 مہینے بعد میڈیکل اسکول کے باہر کھڑے ہوں گے. یعنی ہم کس طریقے سے اپنا دین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح ذرا. اور اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ چیز میرے لیے کھلتی کیوں نہیں ہے، میرا رستہ آسان کیوں نہیں ہوتا، مجھے باتیں پتہ کیوں نہیں چلتی. سر یہ تو آپ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں نا، جیسے میں اپنے آپ کو تصور کر لوں. میں اگر آپ سے انڈیویجول سوال سے کر ہی رہی ہوں کہ اگر ہم سے انڈیویجول کوئی سے نان مسلم پوچھے کہ اس وقت آپ کہاں پہنچے ہیں، کوئی تو پہچانا ہوگا کہ اس وقت جو قلت میں علماء ہیں وہ کون سے ہیں. نہیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہے. دیکھیں، ہمیشہ آپ کو اپنی فکر کرنا ہے، اس اصول کو بھی یاد رکھیں. ابھی ہم جتنا بھی پیغمبر اکرم کے غزوات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں، تو یہ نقطہ آپ پر اور بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا. اگر آپ دوسرے کا بھی بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا بھلا کریں، اپنے کو بہتر بنائیں، دوسرے کو بھی اسی وقت فائدہ پہنچے گا. ایک نالائق انسان جو ہے نا وہ کسی کے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتا. جو خود گڑھے میں گرا ہوا ہو وہ کسی دوسرے کو گڑھے سے باہر نہیں نکال سکتا. یہ بھی ایک گولڈن رول ہے کہ جو ہم بالکل فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر لازم ہیں تمہارے اپنے نفوس. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو.
جی چلیں پھر آگے چلتے ہیں. میں اس کو جی بہت شکریہ سر، بہت آسان کر دیا آپ نے. انشاءاللہ خدا کی مدد کے ساتھ عمل نہیں بالکل، کروں اس گی. یہ نا کہ یہ قانون ہے نا، یہ قانون ہے کہ قانون ہے. آپ اس رستے پر آگے چلیں گے، آپ اپنا ارادہ خدا کی خدمت میں حاضر کریں، عبد بننے کی اور رسول کی اطاعت پر محنت آپ کریں. آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے رستے اور دروازے کھلتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کچھ انکلوڈ ہوتا ہے. جیسے وہ فرشتے نازل ہوئے تھے بدر میں، فرشتے آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ بے بالکل شک عین حقیقت ہے. مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے بجائے سب کے لیے، تو میں پھر سب کے لیے بھی آسان ہو جاؤں گی. بالکل، یعنی اس کی مثال وہی ہے کہ انسان دیکھیں، محنت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات نورانی ہو جائے گی. تاریکی نور سے ہی دور ہوتی ہے، تاریکی بحث مباحثے سے دور نہیں ہوتی، بالکل. تاریکی کسی کی مذمت کرنے سے یا کسی سے لڑنے سے دور نہیں ہوتی. ٹھیک، تاریکی کے دور کرنے کا علاج روشنی ہے. تو اگر آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اطراف میں روشنی نہیں ہے تو آپ خود کیوں روشنی نہیں بن رہے؟ آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ نور نہ بنیں؟ سارا سارا نسخہ تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اچھا، یہ میں تھوڑا سا سورہ آل عمران کی آیتوں کی طرف بھی آتا ہوں، اس کے بعد ہم دوبارہ پلٹیں گے سورہ انفال میں، کہ یہ تین چار آیتیں ہیں بدر کے حوالے سے. یہاں پہ زیادہ تفصیل سورہ آل عمران میں احد کی ہے، لیکن بدر کے حوالے سے بھی کچھ آیتیں ہیں. یہ 121 سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ اے پیغمبر جب تم اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو اپنے شہر کو چھوڑ کر باہر نکلے، اور پھر تم نے مقاعد یعنی بیٹھنے کی جگہیں، قتال کے لیے بیٹھنے کی جگہوں یعنی باقاعدہ تم نے مومنین کو ان کے اپنے اپنے مورچوں میں یا مقامات پر سیٹ کرنا شروع کیا. واللہ سمیع علیم، کہ اور اللہ جو ہے وہ سمیع و علیم ہے. تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ احد اور وہ مکس ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا سمجھائیں گے؟ عامر بھائی ماشاءاللہ تفسیر بہت پڑھتے ہیں، یا میری ہیلپ کریں. میں تو نہیں ہیلپ کر سکتا، آپ ہی ہم؟ بتا دیجیے. کیوں؟ میں تو اتنی ضرورت نہیں اور کرتا. کون اس کو کلیئر کرے گا؟ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اذ ہمت طائفتانی، کہ جب دو گروہوں نے منکم ایک طرف ان کا ہمہ، یعنی ہمہ کا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ رجحان پیدا ہونا شروع ہوا، ان تفشلا کہ وہ پھسل جائیں یا وہ سلپ آؤٹ ہو جائیں، اور واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا ولی ہے یا تھا. اب یہ کون سے دو گروہ ہیں؟ اور اگر یہ بدر والی بات آ رہی ہے جیسے اگلی آیت بتا رہی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلے اور مومنین کو مقاعد قتال میں بٹھانا شروع ہوئے، اور پھر دو گروہوں جو تم میں دو گروہ بن گئے، اور ان میں سے یعنی وہ جو تھے وہ قریب تھا کہ پھسل جاتے، اور اللہ کی ولایت کی بنا پر وہ قائم اور مضبوط رہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر پس توکل کریں مؤمنین. تو یہ بدر میں جب مسلمانوں میں دو گروہ ہوئے تھے، ایک نے کہا تھا کہ ہم جنگ کریں، ایک نے کہا تھا ہمیں واپس جانا چاہیے، شاید یہ اس دو گروہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس میں کہ جو ایک تھا کم از کم کہ ان کی وہ ہمت جواب دے رہی، ظاہر ہے جو کہیں کہ بھئی ہم نہیں لڑ سکتے، اور بات ٹھیک بھی تھی.
کہ نہیں لڑ سکتے، کیسے لڑیں گے؟ لڑنے کے اسباب نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. لیکن اب دیکھیں یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، کون سی چیز ہے جو فرق ڈال رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو پرابلمز ہر ایک کے ساتھ ہے نا. ہر انسان ہے کہ اگر آپ اس سے جا کے کہیں کہ بھائی تم اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اتنی تکلیف اٹھا لو، تو ہر انسان چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس کے تکلیف اٹھانے کی ایک لمٹ ہے. اس سے زیادہ کیسے وہ برداشت کرے گا؟ یہ کیسے لڑ لے گا جا کے اس میں؟ دیکھیں فرق کیا ڈال رہی ہے یہاں. خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ واللہ ولیہما؟ اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے احد کی آیتوں میں بھی دیکھیں گے. تو بتائیے گا آپ لوگ کہ کیا یہی جملہ جو ہے وہاں بھی مسلمانوں کے لیے آیا ہے یا نہیں، کہ اللہ ہی ان کا ولی تھا؟ کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کہ دیکھیں کمزوری آ رہی ہے، ضعیفی موجود ہے، لیکن کون تمہیں تھام کے رکھ رہا ہے؟ کون تمہارے قدم مضبوطی سے جما رہا ہے؟ یہ کی پوائنٹ ہے نا، یہ کی پوائنٹ ہے. بتائیں. تو اللہ و توکل. اللہ، ہاں توکل. اور اللہ، اب آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مطلب رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اگر رسول خدا نے کہا کہ جناب ہم جنگ کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اب جا رہے ہیں. یعنی جیسے احد میں منافقین کے 300 لوگوں نے یہ کام کیا کہ گئی نہیں، پہلے کام جا رہے ہیں، پھر کام ہم نہیں جا رہے. ٹھیک، یہ والا کام نہیں کیا انہوں نے. کمزوری آئی نظر، لیکن اگر آپ اپنے ارادے میں کلیئر ہوتے ہیں نا، اور آپ اپنے ارادے میں وہ بندگی اور اطاعت میں مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہ ولایت ہوتی ہے کہ جو آپ کی پرابلمز کو سالو کر رہی ہوتی ہے، آپ کے مسائل کو حل کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر کمزوری ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے کمزوری؟ اس میں کوئی شک نہیں. کہ جیسے طالوت کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. جو کم جماعت ہے وہ بڑی فوج پر غلبہ پیدا کر سکتی ہے، اپنے بلبوتے پہ نہیں، خود ضعیف ہے، خود نہیں اس کے پاس وسائل ہیں. بإذن اللہ، اذن خدا سے، اللہ کی ولایت کے. اگر خدا تمہیں اپنی ولایت کے سائے میں لے لے گا تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا. اور ولایت میں، جی شہزاد بھائی، ولایت میں باقی رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ابھی جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کرائی، ولایت میں رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توکل. ٹھیک، اگر وہ اس بھروسے میں فرق پڑ جائے گا تو پھر انسان ولایت سے باہر نکل جاتا ہے. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور یہ سب اس طریقے سے قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی میری اور آپ کی زندگیوں پر اپلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات نظر آ رہی ہے نا کہ یہ سب ہم سے بھی براہ راست ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ جو خالی ایک ایونٹ ہوا اور گزر گیا. مستقل قانون. جی ٹھیک. مستقل قانون. جی جی. تو واللہ ولیہما، یہ ولایت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ارادے کی بنیاد پر. ٹھیک. اور ولایت میں رہنے کی شرط کیا ہے؟ توکل خراب نہ ہونے پائے. کہ جتنے بھی تمہیں پرابلم دکھیں، جتنے بھی تمہیں مسائل نظر آئیں، یہ نہیں کہ یعنی اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے غزوات کے اس میں، کہ یہ سب مسائل بھی لوگوں کو آئیں کہ جناب اب تو قصہ ختم ہو گیا، اب چلو واپس انہی کے پاس چلے جاتے ہیں، انہی سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور پھر خدا خود ان کو حال کو بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اور بے شک اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کس حال میں؟ أَذِلَّةٌ کا معنی کیا ہوگا؟ چلیں اتنا یہ تو بتائیں نا. أَذِلَّةٌ
कमजोर होंगे, नहीं, कमजोर। अज़िल्लतुन यानी अगर वैसे तर्जुमा लें आप तो अब उर्दू नहीं समझिएगा इसका मतलब, अरबी में माना अलग है कि जब तुम हद से ज्यादा जलील थे, इंतहाई जिल्लत वाली हालत में थे। अज़िल्लतुन का मतलब होगा जब तुम इंतहाई जिल्लत की हालत में थे, यानी ये जिल्लत वो नहीं है जो हमारे उर्दू में हम लफ्ज़ जलील इस्तेमाल करते हैं। यानी जलील से मुराद है कमज़ोर, ज़ईफ, नाचार, कोई हीला नहीं था तुम्हारे पास कि तुम किस तरीके से उनका मुकाबला करोगे। उस वक्त खुदा ने तुम्हारी नुसरत की बदर में। ठीक, फत्तकुल्लाह। और यहाँ पर फिर हमारे सामने फिर वही चीज़ जो मैंने अभी कहा कि जो तमाम चीज़ों का क्रक्स है वो क्या है, तकवा है, कि जिस पर मोमिन को हर हाल में बाकी रहना है, वरना तकवा में फ़र्क पड़ेगा तो वहाँ भी काम साफ हो जाता है। तो फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रहो इस उम्मीद में कि तुम शुक्रगुजार हो जाओगे, यानी खुदा की इस नेमत उज़्मा का तुम शुक्रिया अदा करोगे। और अगर हम, यानी वही मारिफत वाली बात है, क्या आज हमें भी उस नेमत का शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं, या वो 1400 साल पुरानी बात होगी? ये भी एक बड़ा डीप कंसेप्ट है। जी बताएं, कि हम भी खड़े होकर खुदा की बारगाह में करें खुद, क्योंकि परवरदिगार फरमा रहा है ना लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस उम्मीद में, यानी हम इस पर उम्मीद रखते हैं कि जो नुसरत हमने तुम्हारी की जब तुम इंतहाई जिल्लत वाली हालत में थे, तो तुम तकवा को इख्तियार किए रहोगे और खुदा के शुक्रगुजार बनोगे। तो ये हमारे लिए भी है, हम भी शुक्र अदा करें या नहीं, या बस एक वाकया हो चुका? हमारे लिए भी है सर। हम्म, प्रिंसिपल है। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक वो है कि जब आप सिफ़ीन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपके साथ एक सहाबी था और उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा भाई है और वो बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है कि वो आपकी मईयत में आपके साथ जंग और जिहाद के लिए निकले, लेकिन वो बीमार है, वो नहीं आ सकता। तो आपने फरमाया कि उसके अंदर अगर ये सच्चा जज्बा है तो वो हमारे साथ है। और फिर शायद उसके आगे ये जुमला भी है कि हमारे साथ वो भी हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये प्रिंसिपल नहीं है, ये वननेस है, ये यूनिटी है। और ये भी हमारे पास एक बहुत हमारा भूला हुआ सबक है कि दीन के नाम पर हम दीन की हकीकत के साथ मिलकर जुड़कर यूनाइट होते हैं। हम दीन को फकत इन प्रिंसिपल या इन एक्शन नहीं कबूल करते। जी, बात वाज़ेह हो रही है मेरी? जी सर। सर इसको जी, दोबारा कहिएगा सर, समझ नहीं यानी आई। हमारी नज़र में दीन क्या है कि जी, यानी एक तो ज़्यादातर लोगों की नज़र में दीन क्या है, ड्रिल है, एक्सरसाइज है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ख़त्म, और उसके मसाइल देख लो। उससे आगे जो लोग हैं वो दीन के कायदे, कानून, ईमान, बसीरत, इन चीज़ों पे जाते हैं। लेकिन असल क्या है कि हमने जब इस दीन को कबूल किया है तो हम रसूल अल्लाह से और तमाम दीन के मज़ाहिर और हक़ाइक़ से जुड़कर एक यूनिटी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, हम उस दीन के फैब्रिक का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये फ़कत उसको, उसके उसूलों को मानना और जानना या उसके तरीक़ों पर अमल करने का नाम नहीं है। यानी इसको अगर मैं एक बात कहूँ थोड़े से उसमें ज़रा लैंग्वेज बदल के, कि शुरू में जब आप किसी चीज़ को कबूल करते हैं तो वो आपके लिए एक नज़रिया होता है,
یا آپ کے لیے ایک سیٹ آف رولز اور پرنسپلز ہوتا ہے یا جن پر آپ عمل کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ چیز جو ہے نا پریکٹس کر کے یا معرفت کی بنیاد پر یا حقیقتاً جو ہے وہ طہارت نفس کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پرسنل میٹر بن جاتا ہے. یعنی میں دین، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کی جو فیملی ہے، کیا آپ اس کی حمایت یا اس سے محبت جو ہے وہ کسی قاعدے، آپ کہیں گے جی میں نے فلاں اصول اور قاعدے اور قانون اور فلاں بک اور اس میں لکھی ہوئی شقوں کے تحت میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، ایسی بات کوئی سوچتا ہے؟ جی بتائیں. نہیں عموماً سر، نہیں ایسا تو ایسا نہیں سوچ. آپ اپنے گھر والوں کو کیوں چاہتے ہیں؟ ان کی حمایت کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کی پرابلمس کو آپ اون کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مسائل آپ کا پرسنل میٹر ہے. تو دین جو ہے نا وہ حقیقتاً کیا ہے؟ اس وقت دین صحیح معنوں میں انسان کے لیے فائدہ مند بنتا ہے جب آپ کا پرسنل میٹر بن جائے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیوں شکر گزار ہوں گے کہ یہ نہیں کہ خدا نے فقط 313 مومنین کی ایک دور میں مدد کی. نہیں، خدا نے میرے دین کی مدد کی کہ جس کی برکتوں کی بنیاد پر آج میں یہ سب کچھ حاصل کر پا رہا ہوں. صحیح. یعنی جب آپ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے ہیں، یا جیسے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مومنین کی یہ حالت ہوتی ہوگی کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کا ذکر کو یاد منا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں خود بھی وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہوں، میں خود بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. یعنی یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا. اگر آپ ظاہری طور سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جتنے لوگ تھے یہ نہ میری قوم والے تھے، نہ ان کا مجھ سے کوئی نسلی تعلق ہے، نہ میری زبان بولنے والے تھے، نہ میرے کلچر والے تھے. یعنی کوئی کامنالٹی نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان اگر آپ ویسے دیکھیں. لیکن اس کے باوجود ہم کیوں ان کی تکلیف پر ہوتے ہیں؟ وہ اپنائیت ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت دین ہے. تو وہ چیز جو آپ وہاں پر محسوس کرتے ہیں نا، اس چیز کو ترقی کر کے کہاں تک جانا چاہیے؟ قرآن تک جانا چاہیے، پیغمبر تک جانا چاہیے، اور خدا تک جانا چاہیے. درست. تو یہ تشکر کس لیے ہے؟ اگر ہم بھی تشکر کریں گے اس لیے کہ خدا نے میرے دین کی مدد کی، خدا نے میرے دین کی حمایت کی. یعنی ہم بھی شہدائے بدر کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان مجاہدین کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا میں بھی اس میں موجود ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اس سے الگ ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اس کو خالی ایک کہانی اور افسانے کے طور پر پڑھ رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر، اور وہ اسپونٹینیس تھا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اس چیز کے بارے میں سوچا تھا کہ جب 4 جون 1989 کو جب وہ خبر سنی ہے، مطلب آقا خمینی کی رحلت کی، تو میں پتہ نہیں کتنی دیر تک پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں. اور میں بعد میں حیران بھی ہوا ہوں کہ مجھے اتنے آنسو آ رہے ہیں اور میری آنکھوں میں اتنے آنسو کدھر سے نکل رہے ہیں، جبکہ ایک شخص ہے جس سے میں ملا بھی نہیں ہوں، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میری کوئی قومیت نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا، میری زبان نہیں ملتی. یا جیسے وہی ہے کہ ہم سب امام حسین کے لیے کیوں روتے ہیں؟ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ فقط جذبات نہ ہو. یعنی معرفت جب ہوگی تو آپ کہاں تک پہنچیں گے کہ آپ صرف ایک مظلوم کا ذکر یا مصیبت سن کے نہیں روئیں گے، بلکہ آپ کو جو چیز رلائے گی وہ ان کے ساتھ وہ یونٹی والا احساس ہے، یک جان ہونے والی کیفیت. ٹھیک ہے.
تو یہ بات واضح ہوگی جناب علی؟ تشکرون. جی سر کلیئر ہو گئے. کیوں شکر گزار ہوں؟ کس لیے شکر گزار ہوں؟ اذ تقولو، جب تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مؤمنین سے، الن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین، 3,000 فرشتوں سے، ملائکہ سے، منزلین، جن کو نازل کیا گیا ہو. یعنی یہ ملائکہ ارضی نہیں ہیں بلکہ نازل ہوں گے 3,000. بلا، اور ہاں، ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارا دشمن تم پر چڑھائی کرے، تم پر آ جائیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 ملائکہ سے، جو مسومین، جو آئیڈینٹیفائیڈ ہوں گے، جن کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی، ظاہر ہوئی ہوں گی، یعنی آئیڈینٹیفائیڈ ہوں گے ملائکہ. اس کا مجھے تھوڑا سا آپ لوگ بتائیں کہ یہ جملہ جو ہے، اور خاص طور سے ان تصبروا وتتقوا، یہ کس اصول کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہا ہے؟ اطاعت رسول کی طرف. وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ انفیکٹ 3,000، 5,000، اور پھر اس سے پہلے ان تصبروا وتتقوا. یہ سکینہ نازل کرنے والی بات ہی ہے. ویسے تو مطلب مومنین کو تقویت دینے کی والی بات ہے، ورنہ تو یہ بس بات مجھے سمجھ ویسے نہیں آتی کہ 3,000 یا 5,000 کی باتیں کیوں کی گئی. دیکھیں، ایک بات ادروائز تو بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ خدا کی مدد، یعنی دو باتیں، خدا کی مدد کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی، اس کا کیا اصول ہے؟ تو یہ جب تقوی اختیار کریں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ کی مدد پھر آئے گی. اللہ کی مدد اور بڑھ جائے گی. جی 3,000 سے 5,000 ہو جائیں گے. لیکن 3 سے 5,000 ہونے کا ریزن کیا ہے؟ بیس کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا. اگر تم صبر یعنی استقامت کا مظاہرہ کرو گے، مضبوط رہو گے، اور تقوی یعنی اپنی توجہ، فوکس فقط خدا پر رکھو گے، تو پھر 3 سے، تو یہ بیچ میں تصبروا و تتقوا کو لانے کا معنی کیا ہوا 3 سے 5,000 کے؟ کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی خدا کی مدد ڈپینڈ کرتی ہے تمہاری صفات کے اوپر. اب اس بارے میں ہمیں کوئی شک ہے؟ جی، اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ باقی ہے ہمارے لیے؟ نہیں سر، نہیں، کلیئر ہے، بالکل کلیئر. اور اگر خدا کی مدد نہیں آ رہی تو پھر کیا مطلب ہے؟ صفات نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ وہ ریکوائرمنٹس چیز پوری نہیں مجھے ہو رہی. خدا ریکوائرمنٹ نے پوری آپ نہیں کے سر پر ولایت کا ہاتھ نہیں رکھا ہے. ہے. وہ جو بات اوپر آئی، واللہ ولیہما، اور ہما جو ہے نا، وہ اور زیادہ وہ ہے کہ ایون جو پھسلنے والے تھے، خدا ان کو بھی اپنی ولایت میں لے کے چل رہا ہے. اور یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر، جو میں ایک جملہ کہتا ہوں نا، کہ اگر ایک کور گروپ بھی پیدا ہو جائے کہ جو میگنیٹ بن جائے خدا کی مدد کے لیے، ان صفات کا حامل ہو کر، تو خدا باقیوں کی بھی ان کے طفیل میں مدد کر دیتا ہے. باقیوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے جو اس معیار پہ نہیں ہوتے. سر یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، مطلب جی، ظاہری اسلحے سے زیادہ یہ بنیادی کوالٹیز ہونی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. تو میں آپ کے سامنے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا رہتا ہوں
کہ ہم جو ہیں، ہم وہی جو آپ اس فگر کو یاد رکھیے گا نا، کہ ہم شروع کی 2 اسٹیجز جو فاؤنڈیشن ہے اس کو چھوڑ کے تیسرے پہ چھلانگ مارتے ہیں. تو پھر پرابلمس تو آنی ہے، کیونکہ جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. یعنی بالکل یہی بات ہے نا کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے جو ہے دیکھا ہے کہ میں گھر کا اتنا خوبصورت ڈیزائن اور ایسے گلاس اور ایسے صوفے اور وہ اور بنیادی نہ بنایا، تو کیا ہاتھ آئے گا آپ کے؟ یہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بنیاد پر محنت نہیں، اصل محنت بنیاد کی ہے. آپ وہ بنیاد فراہم کر لیں گے نا تو خدا کا وعدہ کیا ہے، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے. اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ تم کمزور ہو یا نہیں ہو. بنی اسرائیل کے پاس کوئی ہیلا نہیں تھا فرعون کے مقابلے میں، خدا نے ان کو نجات دے دی. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے پوری اس سوسائٹی کے مقابلے میں، خدا نے ان کو بچا لیا، ان کو ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی یہی بات ہے کہ آپ انتہائی قلت میں تھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن خدا نے ان کو سر بلند کیا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ ان تصبروا وتتقوا، تو 3 سے 5 ہزار کب ہوں گے؟ کس پر بیس ہو رہی ہے؟ تمہارے صبر اور تقوی کے معیار پر. اچھا، اور اگلی آیت، بس اس کے آگے ہم نہیں جاتے ہیں. 126 وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں اس کو قرار دیا اللہ نے مگر تمہارے لیے ایک بشارت. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جعلہ، یہ ہو کیا ہے؟ کس کو خدا کہہ رہا ہے کہ قرار دیا؟ نہیں مگر ایک بشارت کے طور پر. ملائکہ کا اترنا، ملائکہ تو کا یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ بات درست کہ یہ جو ہم نے تم سے ملائکہ کے نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ایک بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب مطمئن ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی بات مجھے ان آیتوں میں سمجھ نہیں آتی کہ ویسے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، کہ 3,000 یا 5,000 کا فگر کی کوئی، اور سورہ ہم، انفال میں شاید 1,000 کا عدد ہے. اس کا جی کوئی مقصد کوئی ایسے سمجھ نہیں آتا، صرف یہ ہے کہ اطمینان قلب بھی سمجھ آتا ہے کہ اطمینان قلب ان کو نصیب ہو، ورنہ ہاں تو یہ نہیں، اللہ کی جی جی وہ جی جی مجھے تو سر اس کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے سارا، کہ صرف تطمئن القلوب کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بات کیوں، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. الٹیمیٹ تو خدا ہے سر، خدا کی ذات ہے، یعنی ساری مدد اسی کی طرف سے ہے، وہ یعنی چاہے ظاہری چاہے خدا یہ باطنی ہو. بتانا چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی تمہارے اندر کمزوری ہے، ظاہری شکل میں مدد کو دیکھنے کی ضرورت اس کے لیے ہے کہ جس کے ایمان میں ابھی بھی کمزوری ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو ملک آ جائے، مدد کی آفر کرے، بلکہ پلیڈ کرے کہ میری مدد لے لو، تو کیا مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ابھی تم اس جگہ پہ ابھی بھی نہیں ہو، تم ابھی اس جگہ پر نہیں ہو کہ تمہارے لیے فقط خدا کافی ہو. ٹھیک ہے جی. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ نصر جو ہے، نصرت نہیں ہے مگر فقط خدا کی بارگاہ سے جو عزیز و حکیم ہے. لیکن کیونکہ ایمان کی کمزوری جو ہے وہ ظاہری وسائل کا تقاضا کرتی ہے، اس کے مشاہدے کا یا اس کی موجودگی کا، تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور اس میں جتنا زیادہ تمہارے اندر تقوی اور صبر کی صفت زیادہ ہوگی تو وہ مدد بڑھتی چلی جائے گی تمہارے لیے، اور تم اس کو زیادہ افیکٹو وے میں دیکھ رہے ہوگے.
لیکن یہ سب کا سب کیا ہے؟ تاکہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں تمہارا دل سکون میں آ جائے، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں جو ڈیوائن سسٹم ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمارا مددگار ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو اصول اور قواعد و قوانین ہیں، یہ آج بھی بالکل، اور یہی قرآن کا حسن ہے اور کمال ہے کہ ان واقعات کو، بدر کس ہجری میں ہوئی تھی جی؟ 2 میں سر یہ 2 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس سال یا اس کے 1 سال بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے نا، 3 ہجری میں، 2 میں 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ 1447 میں آ گئے، ٹھیک۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ایک ایک لفظ ہمارے لیے بھی حجت بن رہا ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس سب کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں خدا کی مدد ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں خدا کی مدد ہے کب آئے گی؟ جب کب آئے گی؟ صبر اور تقویٰ ہوگا۔ جب صبر اور آپ اپنے تقویٰ ارادے کو کلیئرلی ڈیفائن کریں گے، ڈیفائن کریں گے۔ اپنے ارادے کو، صحیح، ارادے کو۔ اچھا، وہ ارادہ جو ہے آپ کو کہاں لے جانا چاہیے؟ اس ارادے کو اللہ کی چاہت۔ بندگی اور اطاعت پیغمبر تک، ٹھیک۔ یہ ان جگہوں پر آپ آ گئے، آپ کی بندگی کا ایک معیار آ گیا، تو خدا کی ولایت آپ کے سر پر سایہ فگن ہو جائے گی، اور اس وقت تقریباً آپ کی کمزوریاں اور پریشانیاں بھی اممیٹیریل ہو جائیں گی، کیونکہ کمزوری اور پریشانی میری ہے، خدا کے نظام کی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، ٹھیک۔ اور اگر ہم اس مدد کو جاری اور باقی رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خدا پر توکل اور بھروسے میں مضبوط ہونا ہوگا، اور اپنے اندر صبر اور تقوی کی صفت کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا، ترقی دینا ہوگی۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا ہمیں؟ جی سر۔ جی سر، بہت یہ اچھے۔ اصول سمجھ میں آ گئے؟ تو ان اصولوں کی بنیاد پر بدریون کو کامیابی حاصل ہوئی، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ہر جگہ پر مؤمنین کامیابی اور فتح و ظفر حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ اس کی مثال الحمدللہ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھی کہ جب اس جگہ پر آپ آ جائیں گے، ان قوانین کو آپ اہمیت دیں گے، اس بنیاد پر آپ اٹھنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کی کمزوری، آپ کی پریشانی، آپ کے ایشوز، سب کے سب جو ہے نا، وہ خدا ان کے باوجود آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ جب انقلابی اسلامی آیا تھا تو یہ دونوں کوالٹیز ان تمام لوگوں میں موجود تھیں، تمام کا لفظ غلط ہے۔ جو حصہ کور دار بنے، گروپ، کور گروپ، کور گروپ۔ ایک ایسا کور گروپ وہاں پر موجود تھا جو ان تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، اور پھر اور جو آپ کہہ جن رہے ہیں کی کہ باقی لوگوں اور کو بھی فائدہ اور ہوتا ہے جن کی، پھر۔ بالکل بالکل، یعنی جیسے رسول خدا کے زمانے میں وہ ایک کور گروپ تھا، لیکن پوری ملت امت ایک بنی اور آگے بڑھی، اور وہ سارے برکات ہیں۔ سر لیکن تو 122 تمام کبھی نمبر بھی نہیں ہوتے جی۔ 122 نمبر آئے جو ہے از محمد طائف بتانے، یہ تو سر زیادہ عہد کے تناظر میں کی جاتی ہے کہ ظاہراً عہد کے لگتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ظاہراً آپ کو ایسا لگتا ہے طائفتان، لیکن طائفتان کون ہے؟ وہ تو سر ایک جب عبداللہ بن ابی کا ایک گروہ الگ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر باقی 2 گروہ بھی اس میں جو ہے نا وہ اچھا، کر رہے لیکن تھے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کا وہ کانٹیکس بالکل بگڑ جائے گا نا۔ مفسرین نے اگ- سر زیادہ تر ویسے عہد کی اس میں تناظر میں کیونکہ وہی پچھلی وہی آیت میں میں آپ سے کہہ رہا تناظر ہوں، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ مختلف اس میں لے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ نہیں ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ظاہراً مکس بھی لگتا ہے، اور
اگر آپ دیکھیں تو ایک تفسیر اس بات کی بنتی ہے کہ یہ بدر میں بھی، کیونکہ بدر کے اندر بھی ایک گروہ جو تھا وہ اس چیز پہ تھا نا کہ نہیں ہم چلے جائیں یہاں پہ. یہ ایک پرابلم تو آئی تھی وہاں بھی. تو یعنی ہم اس کو یہ مطلب پہلے لیں تو اگر اس سب کے کے سب مطابق. ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کی اگر آپ پرسنٹیج پوچھیں نا تو وہ بھی تقریباً پتہ ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے کور گروپ کی. 3.5 to 5% بس. یعنی جن لوگوں نے دنیا میں 313 والا حساب ہے. جن لوگوں نے دنیا میں انقلابات پر ریسرچ کی ہے تو وہ اس فگر تک پہنچے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں 3.5 to 4.5% لوگ حقیقتاً اس نظریے پر ہوں، مضبوط ہوں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، وہی صبر و تقوی ان کے اندر موجود ہو، انقلاب آ جاتا ہے، حالات منقلب ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ ان شرائط کو پورا کرنے کا ہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ آپ اگر پرسنٹیج نکالیں امام حسین کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس انقلاب کے لیے کوالیفائی کیا کہ جس کو انقلاب آخر امام زمان علیہ السلام کی بیس بننا تھا، کتنے لوگ تھے؟ ان کی پرسنٹیج آپ نکالیے ذرا، کتنے لوگ تھے اس مسلمان سوسائٹی میں؟ سر وہ تو 3% میں تو وہ تو کچھ پوائنٹس میں نہیں آئے گی، ہے. پوائنٹس میں ہے نا. جی اس میں لیس دین 1%. بالکل. بات اصل میں ہوتی ہے کہ اس شرط کو کون پورا کر پا رہا ہے جو اور خدا اس بارے میں الاؤنس دینے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ڈھیل ڈھال ہوگی اس چیز میں کہ جی بندگی آگے ہے پیچھے ہے، کچھ شرک بھی ساتھ چل رہا ہے، ضعیف الایمانی بھی ہے، یہ سب نہیں چلنے والا، یہ بالکل کلیئر ہے. اور یہ خود ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس سے نظر آتا ہے کہ یعنی کوئی وہ بحث ہماری نہیں ہے کہ کون نجات یافتہ. یہاں مسئلہ نجات یافتہ یا جنتی ہونے کا نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حجت خدا جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جس گول کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کو کون پورا کر سکتا ہے. تو آپ اس میں دیکھیں آپ نے اپنے سگے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. اب وہ ایک الگ بحث جو لوگ پڑھ جاتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان سب باتوں سے کہ کون نجات یافتہ تھا یا نہیں تھا یا کیا تھا، وہ خدا جانے بہتر، رسول اور امام جانے. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے کتنے جو غیر لوگ، بالکل ہی ارریلیونٹ ان کنیکٹڈ لوگ، وہ آ گئے. اور بالکل سگے جو لوگ تھے، یعنی کہ جو بنی ہاشم کے اس وقت جو سرداران، یعنی جو ان کے بالکل ٹاپ کے لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور محمد جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ تینوں لوگ نہیں تھے وہاں. یعنی جو بنی ہاشم کے بالکل ٹاپ لیول کریم جو تھی. تو بس یہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں پیغمبر اکرم کے اس میں بھی نظر آتی ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے یا مومنین تھے، جو اہل کتاب تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کی کتنی تعداد ہے کہ جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے؟ بہت بہت کم. تو خدا اس بارے میں چھوٹ نہیں دیتا، ڈھیل نہیں دیتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم خدا کو ڈاج دے دیں گے، ہم زبانی باتیں کلام ادھر ادھر کی کر کے جو ہے نا، جیسے ہم لوگوں کو فریب دیتے ہیں، ہم نظام خدا کو بھی بائی پاس کر جائیں گے. یہ سب پاسبل نہیں ہے. تو وہ جو جب مدد آئے گی، جب آپ کا وہ پورا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا،
تو اس کی ریکوائرمنٹس بہت اسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے. دی بس پھر خدا حافظ آپ سے کرتے ہیں. تو کوئی کمنٹ آج کی گفتگو پر، کوئی بات؟ سر مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے آج، اور انشاءاللہ میں عمل کروں گی، کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور جی کسی ظاہر. بھی انقلاب کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کربلا جی والوں کی طرح چند لوگوں کی ضرورت ہے، اگر وہ کور ہوں اور وہ اگر مطلب وہ بہت جی جی جب وہ ان شرائط کو پورا کر دیں. ان شرائط کو پورا کر دیں، تو پھر خداوند عالم ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ ہاں، پھر تمام مشکلات حل ہو جاتی جب ہم اس کے سپرد ہم اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں. اس کے بلا. اللہ ولی الذین آمنو، تو یہ آمنو کون ہے؟ جو خدا کی بندگی اور اس کی حجت کی اطاعت کی شرط کو پورا کرتے ہیں. اور سر یہی عمل صالح ہے، سورہ عصر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے. ہاں، عمل صالح اس سے ہی جنم لیتا ہے، آپ اس یوں سے کہیے. ہی جی. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور سر یہی جہاد اکبر ہے. ہم، ہاں ظاہر جہاد اکبر ہے. اور بالکل مشکل. صحیح. تو وہی ہے، معرفت اور تزکیہ مسلسل جاری رہنا ہے، اس سے کبھی بھی وہ نہیں منہ موڑنا. اور اپنی زندگی میں ہمیں خدا کو مطلب میں ویسے ہی ایک بالکل ہی عامیانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے خدا کو اپنا لیٹر یا میل لکھ کے نا فارورڈ کر دینی ہے. کون سی؟ کہ میں اپنی زندگی میں تیرے ارادے کو ہمیشہ اپنی چاہت اور مودت پر فوقیت دوں گا. میں کمزور ہوں، میں کمزور رہوں گا جب تک تو مجھے طاقتور نہیں بنا دیتا، لیکن میری کمزوری کے جتنے بھی تقاضے مجھ پر عارض ہوں گے، میں انشاءاللہ ان سب پر تیرے ارادے کو ترجیح دوں گا. تو آپ یہ میل جو ہے نا، یہ خدا کو روانہ کر دیں. ٹھیک. ٹھیک. اور اس کے بعد کہ اگر میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر میرے اوپر اب کون سی چیز لازم ہو گئی؟ کہ اب مجھے اس کا ہی بندہ بننا ہے نا. اب پھر کسی اور کی بندگی میرے اوپر حرام ہو گئی. جب اگر مجھے اس کے ارادے کو ہر ارادے پر فوقیت دینا ہے، تو میں اس کا عبد ہو گیا نا پھر. اور اس کے عبد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ میری سیرت، میری سنت، میرا مزاج اور فکر اس کی حجت سے ہم آہنگ ہو جائے. یعنی رسول اللہ کی سیرت میرا اسوہ بن جائے. ٹھیک ہے، ہر چیز فالو کر رہی ہے ایک سے دوسرے کو. تو ان تقاضوں کو جب لوگ پورا کرنے کی طرف آتے ہیں، ان تقاضوں کو جب آپ یعنی کہ ایک گروہ مومنین کا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہ جنہیں ہم جیسے انقلاب سے پہلے کہتے ہیں نا عرفا کی جماعت، اور پھر ان سے جڑنے والے مخلصین اور مؤمنین، تو پھر وہ سیڈ بن جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ چیز ابھرنا شروع ہوتی ہے، کہ جو رفتہ رفتہ لائک اے میگنیٹ خدا کی مدد کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور ان کی وجہ سے خدا پھر پوری قوم پر رحم کرتا ہے. ٹھیک. اصل میں سر دین ابھی نا آپ سمجھا رہے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں، روزے، حج، کربلا، بس اینا یہ ہم ساری بس ہم چیزیں اس ہو پر گئی. اور اگر بس یہی ہے کہ جب بھی صحیح بات سمجھ میں آئے تو ہم اس رستے کو طے کریں. بالکل سر، ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، یعنی بالکل وہی بالکل جیسے میں نے بات کہی کہ نور بننا ہے انشاءاللہ. نور بننا ہے خالی انشاءاللہ. کسی پر آپ تنقید کریں، کسی سے بحث کریں، کسی سے جھگڑا کریں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. بالکل. مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب مومنین کی نفوس نورانی ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تب ہماری پرابلم سالو ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، چلیں. جزاک اللہ، فی امان اللہ. التماس دعا. فی امان اللہ، جزاک سلامت اللہ. رہیں. جزاک اللہ، اللہ حافظ سے. بہت اللہ شکریہ. حافظ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ.